کمپیوٹر آرٹ کہیں دور جدید کے نت نئے تقاضوں سے لبریز، کہیں یہ ایک منظم شاہکار تو کہیں انسانوں کے مابین تکرار اور فساد کی بنیاد۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی اپنا اثر و رسوخ ویڈیو آرکیڈز اور لیبارٹریوں سے نکال کر آرٹ ورلڈ میں پوری طرح پھیلا چکی ہے، مگر اس اثر و رسوخ کو ان گیلریز کی جانب سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا جو کمپیوٹر سے منسلک آرٹ ورک کو کسی طور آرٹ ورک کے طور قبول کرنے میں رضامند نہیں تھیں۔ ان گیلریز کی جانب سے تیر و تن تنقید کی بوچھاڑ ہوئی، مگر کمپیوٹر آرٹ کے حامیوں نے بہت تندہی سے آرٹ کی اس صفت کو ارتقائی ترقی سے تعبیر کرتے ہوئے اپنے فن کو فروغ دیا اور تمام تر تنقید کا سامنا کیا۔ کمپیوٹر آرٹ کو فروغ دینے والوں کا دعویٰ تھا کہ یہ ایک ناگزیر حقیقت ہے کہ وہ کمپیوٹر ٹول جو ہماری روزمرہ زندگیوں اور تمام امور کا لازمی جز ہے، اسے آرٹ ورک میں استعمال کیوں نہیں کیا جا سکتا، اور اگر گیلریز میں ان کی نمائش کی جائے تو کیوں نہیں کی جا سکتی۔ اپنی وسیع تر رینج اور ایسے طاقتور پروگرامز جو بآسانی استعمال ہو سکتے ہیں کی بنیاد پر کمپیوٹر آرٹ نے آرٹسٹوں کی کثیر تعداد کو اپنی جانب راغب کیا۔ آج ہمارے پاس ایسے شاندار ٹول موجود ہیں جن کے ذریعے سے ہم ایسے امیجز تشکیل دے سکتے ہیں جو کہ نہ صرف متاثر کن ہوں بلکہ ہمیں اپنے سحر میں بھی لیے رکھیں۔ انہی ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے آرٹسٹوں نے باقاعدہ اپنے کام کا آغاز کیا اور یہ تہیہ کیا کہ وہ ان کاموں کو گیلریز میں نمائش کے لیے بھی پیش کریں گے۔ کمپیوٹر کا استعمال کرنے والے بہت سے لوگ اسے نہ صرف فائدہ مند جانتے ہیں بلکہ اس کے عادی بھی ہو جاتے ہیں اور بیشتر معاملات میں اس ڈیوائس کا استعمال کرتے نظر آتے ہیں، خواہ وہ گھریلو بجٹ کا ریکارڈ مربوط کرنا ہو، ایڈریسز کا ڈیٹا یا اس قسم کا کوئی اور کام۔ اسی طرح کی سرگرمیوں میں جب ارتقاء کے مرحلے کی بات آئے تو ہم کمپیوٹر کو آج آرٹسٹوں کے آرٹ ورک کا ذریعہ بھی بنتے دیکھ رہے ہیں۔ کمپیوٹر کی افادیت تخلیقی نقطہ نظر سے بات کی جائے یہ بہت ہی اہم شعبوں میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے، جیسے کہ امیجز کی کثیر یا تعداد ایسے کام جس میں کمپیوٹر کے پروگرامز کی باقاعدہ رہنمائی شامل ہو، جیسے اینیمیٹڈ پینٹنگز، ڈیجیٹل امیجز، انسٹالیشنز اور اسکلپچرز وغیرہ۔ یہاں ہماری اس گفتگو کا محور وہ بنیادیں اور ان کے واضح تعریف ہے جس پر تجزیے کے بعد ہم آرٹ میں کمپیوٹر کی باقاعدہ ایک اہم ڈیوائس یا ٹول کی اہمیت کو اجاگر کر سکیں گے۔ آرٹسٹ عام طور پر بیشتر ٹولز استعمال کرتے ہیں اور بہت سے ٹولز کے استعمال کے لیے انہیں ٹرین بھی کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر آرٹسٹ وہ آرٹسٹ کہلاتا ہے جو کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے کام تخلیق کرے۔ کمپیوٹر آرٹسٹ کمپیوٹر کی مہارتوں اور باقاعدہ منظم طریقہ کار سے مستفید ہوتے ہوئے نہ صرف اپنا کام تخلیق کرتا ہے بلکہ اس میں جدت اور نکھار بھی پیدا کرتا ہے۔ کمپیوٹر کے آرٹ میں استعمال کے حوالے سے ڈیبیٹ ہوتی آئی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اہم یہ ہے کہ اسے آرٹسٹ کی معاونت کے لیے ایک بنیادی ٹول کے طور اہمیت دی جائے، نہ کہ کلی طور پر آرٹسٹ کے کام کا ٹائٹل دے دیا جائے۔ آرٹسٹ کا کام اہم ہے اور وہ اس حوالے سے کہ آرٹسٹ نے اپنا بنیادی ٹول کمپیوٹر انتخاب کیا، اس نے آرٹسٹ کی معاونت کی یا اس کے نظریے کے پرچار کا ذریعہ بنا تو نظریے کی اپنی انفرادی اہمیت موجود رہے گی۔ وہ آرٹسٹ جو پینٹنگز، پرنٹرز اور انسٹالیشن کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر سے ملحقہ کام کرتے ہیں اپنے کام سے اتنا ہی لطف اندوز ہوتے ہیں جتنا وہ آرٹسٹ جس کا تمام تر کام کلپ آرٹ اور اسکینر سے مشروط ہو۔ اس تجسس و حیرت اور لطف کی کیفیت کے برعکس کمپیوٹر کا تخلیقی صنف یعنی آرٹ میں استعمال اور اس کی مستقبل میں ترقی کے حوالے سے صورتحال آج بھی ایک اہم سوال ہے۔ یہ صنف غیر یقینی کیفیات سے نہیں نکل سکی۔ ہم میں سے بہت سے کمپیوٹر اسسٹڈ وہ کام جن میں کمپیوٹر اپنی مرکزی معاونت کے ساتھ کار فرما ہے ان کاموں کو لے کر بہت پرجوش نظر آتے ہیں۔ آپ کو ان کیفیت کا زیادہ گہرائی سے مشاہدہ کرنے کے لیے ہم تجویز دیں گے کہ ایسا آرٹ ورک تخلیق کریں جس میں کمپیوٹر استعمال ہو، ناظرین و سامعین کو کہیں کہ وہ اپنی ڈیوائسز میں آپ کے کام کو دیکھیں، اس طرح ایک نمائش کا انعقاد کریں، انٹرنیٹ پہ اپنے کام کی نمائش کریں یا اسے وہاں شیئر کریں، ایک نئی دنیا سے متعارف ہوں گے اور یہ سب کچھ بہت متاثر کن ہوگا۔ امریکی آرٹسٹ بل وویلات نے تقریباً 20 سال ان ممکنات کی دریافت کی کھوج میں صرف کیے کہ آیا کس طرح الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آرٹ ورک تشکیل دیا جائے۔
عہد جوانی میں ہی وائلا آرٹ کا مداح اور اس صلاحیت کو اپنی کیفیات اور احساسات کے اظہار کا بہترین اور سودمند ذریعہ سمجھنے پر مائل تھا۔ اس نے راک بینڈ میں ڈرمر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے نہ صرف میوزک کی مہارتیں حاصل کیں بلکہ وہاں اپنے وجود کے احساس کو یکسر کھو کر گہرائی اور یکسوئی سے اپنی کیفیات کو اظہار کیا۔ وائلا نے سائراکیوس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، یہ یونیورسٹی نیو یارک میں ہے۔ 1973 میں کالج آف ویژول اینڈ پرفارمنگ آرٹ میں گریجویشن کیا۔ اپنے عہد کے بے شمار نوجوانوں کی طرح وائلا بھی 1960 کی دہائی میں اٹھنے والے ایک اہم موضوع ویتنام وار کی جنگ اور اس کی تباہ کاریوں پر لوگوں کا شدید رد عمل ظاہر ہوا اور نوجوانوں میں بغاوت بڑھ گئی۔ وائلا بھی اس اثر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ دوسرے آرٹسٹوں کی طرح وائلا نے بھی اپنے جذبات اور نظریات کے اظہار کے لیے متبادل راستے کا انتخاب کیا۔ اس عمل میں اس کا بنیادی میڈیم ویڈیو آرٹ اور انسٹالیشنز تھا۔ ان کے ذریعے اس نے اپنے مقاصد کا پرچار کیا۔ اس سلسلے میں یونیورسٹی میں دوران تعلیم وہ روایتی انداز تعلیم سے بغاوت کرتے ہوئے اپنا زیادہ تر وقت اپنے ایکسپیریمنٹل اسٹوڈیو میں صرف کرتا۔ اسٹوڈیو میں ابتدائی طور اس کے پاس سونی کا بلیک اینڈ وائٹ کیمرہ تھا۔ انہی سالوں کے دوران وائلا الیکٹرانک میوزک کی تعلیم بھی حاصل کرتا، جس کے دوران اس کی ملاقات بیشتر میوزک کمپوزر سے ہوئی جن کے ساتھ اس سے اشتراکی پروجیکٹ بھی کیے، اور یہی پروجیکٹس نئی الیکٹرانک میوزک پر مشتمل الیکٹرانک گروپ کی شکل میں تشکیل ہوئے۔ الیکٹرانک آلات اور ان کے اثرات کے حوالے سے خود وائلا کہتا ہے کہ ابتدا میں میرے لیے الیکٹرانک آلات اور ان کے نظام کی کارکردگی کو سمجھنے کا مرحلہ کافی دشوار کن تھا۔ الیکٹرانک سگنل مجھے بہت قوت سے یہ اشارہ دے رہے تھے کہ یہ خود بھی ایک وجود رکھتے ہیں، ایک مادی وجود جسے کام میں لیا جا سکتا ہے۔ یہ یقیناً بہت اہم ادراک تھا۔ اپنی سوچ کے عمل اور باقاعدہ افعال کی سرگرمی کے لیے کوئی مادی حیثیت میں موجود ایلوژن یا سراب بہت اہم جز ہے۔ جب الیکٹرانک سگنل میرے لیے ایک مادی وجود کی حیثیت کی مانند ہو گئے جیسے میوزک کمپوزر کے لیے ساؤنڈز، تو میرے لیے ان الیکٹرانک قوتوں کو سمجھنا آسان ہو گیا، اور بہت جلد میں نے وہ بنا ڈالا جو میرے لیے آسان اور قابل فہم تھا، یعنی ویڈیو آرٹ۔ میں نے اس سے قبل الیکٹرانک ٹول کو محض امیجز سے آگے نہیں دیکھا تھا۔ جب وائلا نے اس راستے کا چناؤ کیا، اس وقت ویڈیو آرٹ یا الیکٹرانک آرٹ سے منسلک ٹیکنالوجی بہت سو کے لیے نئی دریافت تھی۔ وائلا کا اس صنف کی جانب راغب ہونے میں یہ نظریہ محرک بنا کہ اس کے خیال میں پینٹنگ یا ڈرائنگ کی نسبت ویڈیو آرٹ دیکھنے والے اور آرٹسٹ کے کام کے بیچ زیادہ ڈائریکٹ رابطے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے خیال میں اس میڈیم میں دیکھنے والوں کے پاس کام کو سمجھنے اور رائے قائم کرنے کے حوالے سے ڈرائنگ اور پینٹنگ کی نسبت زیادہ لچک ہوتی ہے۔ اگرچہ اس میڈیم کے ذریعے پیش کیے گئے نظریے میں دیکھنے والوں کی جانب سے تنقیدی تبصرے، سوالوں کی بوچھاڑ اور مہم آراء آئیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ یہ صنف زیادہ ایکسیسیبل رہی۔ وائلا کی ویڈیو ٹیپ اور ویڈیو ساؤنڈ السٹریشنز اور انسٹالیشنز عموماً انہی تھیمز پر مبنی ہیں جس پر بیشتر آرٹسٹ کام کرتے ہیں: انسانی ادراک اور شعور کی کثیر تہوں کی دریافت۔ حقیقی ریئلسٹک امیجز کے ساتھ کام کرتے ہوئے وائلا ان کی ڈائریکٹ ایڈیٹنگ میں وقت کو دہرانے یا آگے بڑھانے کے عمل یا پھر تیز رفتاری کے عمل سے ایک ایلوژن تخلیق کرتا ہے۔ وائلا جاپان میں سونی کمپنی کارپوریشن کے ساتھ ان کے براڈ کاسٹ کے شعبے میں کام کرتا رہا۔ اس دوران اسے تقریباً ان تمام ایکوپمنٹس کے استعمال کے طریقہ کار کی اچھی معلومات حاصل ہوئی جو ہمیں اس کے کام میں استعمال ہوتے نظر آتے ہیں۔ وہ خودکار نظام کو بہت خوبی سے اور منظم انداز سے خود ہی اپنے کام میں پیش کرتا۔ ان آلات کی معلومات اور استعمال کی قابلیت نے اسے کام کے حوالے سے لاتعداد آئیڈیاز فراہم کیے، اور وائلا نے بہت خوبصورتی سے ان پہ کام کیا۔ وائلا کے کام کا اہم یا بنیادی عنوان انسان کے جسمانی اور نفسیاتی ربط اور ان سے مشروط انسان کا بیرونی عوامل و دنیا سے اور خود اپنی اندرونی وجود سے باہم تعلق ہے۔ اس کے کام کا بنیادی محرک کام کے ذریعے دیکھنے والے کی حسیات کو بیدار کرنا ہے اور ایسے ماضی کے حوالوں میں لے کر جانا ہے جہاں اسے کوئی ماضی کا واقعہ یا خواب یاد آئے۔ یہاں یہ ضروری نہیں کہ ناظر کا رد عمل وائلا کے علم میں ہو، کیونکہ یہ رد عمل بہت پرسنل ہیں اور ہر ایک کے اپنے انفرادی رد عمل ہیں۔
وائلا نے عیسائیت، بدھزم اور شامزم پر مبنی نظریات سے آئیڈیاز لیے، مگر سب سے زیادہ انفلوئنس یا یوں کہہ لیں کہ ینگ یونگ کے فلسفے کا وائلا کے کام پر گہرا اثر نظر آتا ہے، یعنی روشنی اور اندھیرے اور زندگی اور موت کے مابین کا تعلق کا نظریہ۔ ان ریزن فار ناکنگ ایٹ این ایمپٹی ہاؤس، جو کہ 1982 میں پیش کیا گیا، میں وائلا نے اپنے سبجیکٹ کے طور ایک ایسے شخص کو استعمال کیا جو حادثے کا شکار ہو کر اپنی ذہنی صلاحیت کھو چکا تھا۔ کام میں وہ ذہنی عارضے میں مبتلا شخص اور ایک جوان سال لڑکی اس حیرت و کشمکش کی کیفیت سے گزرتے ہوئے خود اپنی ذات کے اندر چھپے ان احساسات و خوف سے آشنائی کی کیفیت سے گزرتے ہیں، جیسے کہ جس کے سبب وہ ذہنی اذیت سے دوچار ہیں۔ اس تجرباتی کام کے ذریعے دراصل وائلا کا مقصد ناظرین اور سامعین کے خود اپنے مشاہدات کو ان کیفیات سے گزارنا ہے۔ وائلا کے کام ٹائٹل ریزن فار ناکنگ ایٹ این ایمپٹی ہاؤس میں ناظر ایک فعال ممبر کے طور پر ایک مدھم روشنی والے بوسیدہ سے کمرے میں اس کی در و دیوار سے اٹھنے والی عجیب سی کیفیت اور ارد گرد کے ماحول کی وحشت کے ذریعے اس کام کا بنیادی عنوان اخذ کرتا ہے۔ کمرے کے وسط میں مانیٹر اسکرین پر ایک آدمی دکھائی دے رہا ہے جو کہ بے خوابی سے دوچار لگ رہا ہے، جیسے 4 یا 5 دن سے سویا نہ ہو۔ یہ وہ ذہنی مریض ہے جسے آرٹسٹ نے خود اپنی ذات کے طور اس کام میں پیش کیا ہے۔ دیکھنے والے کو وہ شخص شدید اذیت میں دوچار نظر آتا ہے، جیسے بہت سی سوچوں کے انبار نے اسے منتشر کر دیا ہو۔ مانیٹر کے سامنے ایک کرسی براجمان ہے جس کے ساتھ ساؤنڈ سسٹم منسلک ہے، ساتھ ہی ایک سپاٹ لائٹ بھی لگی ہوئی ہے۔ ساؤنڈ سسٹم کی تنصیب اس طرح سے کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے آواز صرف وہی سن سکتا ہے جو اس مانیٹر کے سامنے رکھی کرسی پر آ کر بیٹھے گا۔ ناظر پابند ہے کہ اس نے سامنے مانیٹر کی جانب دیکھنا ہے، یعنی وہ وائلا پر توجہ مرکوز رکھے گا۔ جیسے ہی آرٹسٹ سونے کی کوشش کرتا ہے، اچانک کہیں سے اس کے سر پر کسی شے کی ضرب لگائی جاتی ہے، جیسے کوئی اخبار یا کا گولا یا کوئی ایسی چیز، اور یہ منظر اسکرین سے باہر کا معلوم ہوتا ہے۔ اسی ضرب کے عمل کے دوران ویورز کو کانوں سے منسوب ہیڈ فون میں آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ بے ربط آوازیں ہیں جس کے ذریعے وائلا اپنی یادداشتوں سے متعلق کہانیاں سنا رہا ہے۔ اس مسلسل تکرار کے عمل سے ناظرین ایک عجیب ذہنی تناؤ کی کیفیت سے گزرتے ہیں۔ اس کیفیت سے وائلا ہمیں گزارنا چاہ رہا ہے۔ جنوبی انڈیا کے مذہبی مقامات کے دورے اور USA کیلیفورنیا کے صحرائی حصے میں کچھ عرصے قیام کے بعد وائلا نے ایک نیا کام تخلیق کیا جس کا ٹائٹل ہے I do not know what is it I am like 1986۔ اس کام میں فجی، کینیڈا اور امریکہ سے مٹیریلز لے کر انہیں استعمال کیا گیا۔ کام کا ٹائٹل ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ ویدا سے متاثر ہو کر لیا گیا اور عنوان وائلا کا پسندیدہ زندگی اور موت اور جانوروں کے حوالے سے میتھولوجی پر تھا، خاص طور پر وہ میتھولوجی جو شامنزم میں پیش کی گئی۔ اس کام میں پس پردہ ہندو رسومات پر بجنے والے ڈرم کی بیٹ استعمال کی گئی ہے جسے دل کی دھڑکن سے تشبیہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ جیسے جیسے ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے، ہم اپنی اقدار و اخلاقیات فراموش کرتے جا رہے ہیں۔